یہ اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ کیا ہوتا ہے اور اپنی روایات کو تفاخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا کسے کہتے ہیں، یہ بات ہمیں بخوبی سمجھائی ہے قطر کے لوگوں نے اور وہاں کے شاہی خاندان نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قطر کے اندر 23واں ورلڈ کپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے فٹ بال کا، جو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا ایونٹ ہوتا ہے۔ قطر کو اس کی میزبانی 2010-11 کے اندر دی گئی تھی اور 12 سال سے قطری لوگ مسلسل تیاریوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ 8 انٹرنیشنل معیار کے مطابق شاندار سٹیڈیم بنائے گئے ہیں۔ یہ تو کھیلوں کے لیے ہونے ہی تھے، بننے ہی تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قطر نے مکمل اسلامی روایات کو اور عرب کلچر کو ان سٹیڈیمز کے اندر کیسے سمویا ہے اور اس کا شاندار مظاہرہ کیا ہے، وہ بڑی ایک جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ اور بطور ایک مسلمان ہمیں بہت اسے ایک اچھا پوری دنیا کو پیغام گیا کہ جب اکتوبر 2021 کے اندر انہوں نے اپنے چھٹے سٹیڈیم کا افتتاح کیا، وہاں پہ باقاعدہ قرآن مجید کی کلاس لگائی گئی، مدرسے کے بچے بٹھائے گئے، ان کو قرآن پاک دیا گیا، سامنے استاد کو بٹھایا گیا، سورۃ الرحمن کی تلاوت کی گئی۔ اس کے علاوہ جو سٹیڈیمز ہیں وہاں پہ باقاعدہ وضوخانے بنائی گئی ہیں، مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور جگہ جگہ پہ سٹیڈیم سے لے کے ہوٹلز کے اندر، ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عربی کے اندر، انگلش کے اندر، جرمن کے اندر، فرنچ کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر آویزاں کی گئی ہیں، تاکہ جو لوگ پوری دنیا سے اس ایونٹ کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے، ان کو ایک خاموش دعوت دی جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستانی لوگ اپنے مذہب کو لے کے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ اوہو جی PSL کا تقریب ہے افتتاحی، اس کے اندر تلاوت ہوگی، فلاں ہو گیا تو دنیا کیا سوچے گی، لیکن قطر نے ذرا بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ 2000 افراد پہ ایک تبلیغی جماعت قائم کی ہے، جو مختلف خطوں سے لوگ اکٹھے کیے ہیں، ان کو تربیت دی ہے، ہر زبان کے لوگ اس میں شامل کیے ہیں، جو مختلف طریقے سے جو ہے وہ احسن طریقے سے، عمدہ انداز سے، حکمت بصیرت کے ساتھ آنے والے لوگوں کے اندر دعوتی کام کرے گی۔ اس کے علاوہ فہم الاسلام کے نام سے قطر کے علماء نے اکٹھے ہو کے ایک چھوٹا سا کتابچہ ترتیب دیا ہے، جو 2 ابواب پہ مشتمل ہے، جس میں پہلے میں جو ہے وہ اسلام کے اوصاف لکھے گئے ہیں، اخلاق لکھے گئے ہیں، اور دوسرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختصر واقعات ہیں، اور قبر، حشر، آخرت کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں، جو وہاں کے لوگوں کے اندر جو پوری دنیا سے آئیں گے تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ ایک دعوت کا ایک انداز ہے۔ اس سے سمجھ کے آتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی PSL ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کی افتتاحی تقریب بھی ہوتی ہے، اختتامی تقریب بھی ہوتی ہے، دیگر ایونٹس بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ہم اسلام کی پاسداری کتنی کرتے ہیں؟ ہم بجائے وہاں پہ دینی باتیں کرنے والوں کو پروموٹ کرنے کے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یار دنیا کیا کہے گی۔ جیسے ابھی رضوان کو دیکھ لیں، جو نمازیں پڑھتا ہے اور بات میں الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ایسا ہوگا، اس کو تو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہوتا کرنا۔ اس کے علاوہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، مغربی دنیا کے اندر بہت زیادہ مروڑ اٹھ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جرمن وزیر داخلہ تھی غالباً نینسی فیزر زیاچ علی صاحب نے اس پر رپورٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ قطر وہ ملک ہے جس نے ہم جنس پرستی پہ بالکل سختی کے ساتھ بین لگایا ہوا ہے، تو وزیر داخلہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ہم جنس پرستوں کو کھلی آزادی نہیں ہے، وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ ہونا ایک بہت جو ہے وہ عجیب بات ہے۔ اور پھر قطر نے اس کو سخت جواب دیا کہ ہمارے سے پٹرول لیتے ہوئے، گیس لیتے ہوئے تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جب ایک اتنا بڑا عالمی ایونٹ پہلی دفعہ کسی مسلمان ملک کے اندر اور عرب ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو تب تمہارے پیٹوں کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوحہ کے اندر جو جرمن کونسلیٹ تھا وہاں پہ بھی احتجاج ریکارڈ کروایا اور 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ اگر سٹیڈیمز میں میچز کے دوران ہم جنس پرستی کے جھنڈے جو لوگ لہرائیں گے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اور قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پچھلے 12 سال سے اس چیز کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی روایات پہ اور اپنے مذہب پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہماری جو روایات ہیں، ہمارا مذہب ہمیں جو سکھاتا ہے، اس پہ سختی کے ساتھ عمل درآمد ہونے کے ساتھ ساتھ اس فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ نیک خواہشات قطر کے لوگوں کے لیے، وہاں کے حکمرانوں کے لیے اور اس ورلڈ کپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جری اقدام پہ، یقیناً جری اقدام ہے کہ جہاں پہ سارے اکثر ٹیمیں جو ہیں وہ مغرب سے تعلق رکھتی ہیں، یا وہ ممالک ہے جہاں پہ اسلام اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ لوگ یہاں آئیں گے تو ایک اچھا پیغام جائے گا، ایک خاموش دعوت ہوگی، تو ایک بہت بہترین عمل ہے۔ میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔